پروگرام آج میں شروع کرنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ نمبر شیئر کرنا چاہتا ہوں، باقی چھوڑ دیں۔ بلوچستان میں ہم نے ایک خبر بھی آپ سے شیئر کی، پھر باقی چینل پہ بھی سب نے اس کو ڈسکس بھی بہت کیا کہ 92 ارب روپیہ لیویز پہ خرچہ جا رہا ہے۔ سر لیویز سمجھ لیں چیز کیا ہے اور کیوں۔ باقی کل آرمی چیف نے کہا کہ ہارڈ سٹیٹ بنا کے کام ہوگا، تو میرا خیال ہے پہلا ہارڈ سٹیٹ کی تو ضرورت یہ ہے کہ یہ لیویز والا مسئلہ حل کر دیں۔ آج کی میری خبر یہ ہے کہ 60 ڈویژن ہیں بلوچستان میں۔ اب ایکسپیریمنٹل طور پہ فیصلہ یہ کیا ہے پروونشل گورنمنٹ نے کہ 2 ڈویژنز میں لیویز کو پولیس کے ماتحت کر دیا جائے۔ اس وقت لیویز ان کے ماتحت نہیں ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جو ڈی جی لیویز ہیں وہ کوئی سیکیورٹی ٹرینڈ آدمی نہیں ہیں، وہ ایک سول بیوروکریٹ ہیں جن کو ایک فورس بنا کے دے دی گئی ہے 83,000 لوگوں کی، جس کا سالانہ خرچہ 92 ارب روپے ہے۔ آپ فوجی لوگوں سے بات کریں، آپ سویلین لوگوں سے بات کریں، جس کا بلوچستان سے قریبی تعلق ہے، وہ تمام کہتے ہیں کہ یہ ال ٹرینڈ لوگ ہیں، یا صرف کاغذوں پہ 60% لوگ صرف کاغذوں پہ بھرتی ہیں، جو 30-40% ہیں 83,000 میں سے وہ سرداروں کے اور مختلف جو امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ لگے ہوئے۔ 92 ارب روپیہ سال کا جاتا ہے۔ اور یہ جو میں آپ سے کچھ فگرز شیئر کرنے لگا ہوں، یہ فگرز ہوا سے میں نے نہیں لیے، یہ جو اس انڈسٹری کے ایکسپرٹس ہیں، سیکیورٹی اینالسٹ ہیں، جو سرونگ ریٹائرڈ فوجی ہیں جنہوں نے سرو کیا ہوا بلوچستان میں، تمام جو ریلیٹو لوگ ہیں ان کے بعد 3-4 بڑے انٹرسٹنگ فگر نکلتے ہیں۔ پہلے لیویز پہ آ جائیں۔ اس وقت جو آفیشیل آبادی ہے بلوچستان کی وہ تقریباً 1.5 کروڑ ہے۔ چلیں آسانی کے لیے ہم کہتے ہیں 2 کروڑ کر لیں، ہم 50 لاکھ ایڈ کر لیتے ہیں، 23 لاکھ خاندان ہیں۔ اگر 92 ارب آپ نے اس طرح ہوا میں اڑانے اور سرداروں کی، اور یہ فگر بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ تقریباً 36 امپورٹنٹ پرسنالٹیز بنتی ہیں، سردار اور نان سردار ملا کے، جو یہ ساری لیویز کنٹرول کر رہے ہیں۔ 3 درجن سے کم لوگ، ان کے پاس 92 ارب روپیہ پاکستان کا جا رہا ہے، ٹیکس پیئر کا، آپ کا، میرا، اور یہ صرف جیبوں میں جا رہا ہے۔ دوسری طرف بلوچستان کی کل آبادی 1.5 کروڑ ہے۔ آفیشیل سٹیٹسٹکس کے مطابق تقریباً 23 لاکھ 21 لاکھ سم تھنگ ہے، میں اس کو بھی 2 لاکھ ایڈ کر رہا ہوں، 23 لاکھ خاندان بنتے ہیں۔ اگر آپ ہر خاندان کو ڈائریکٹلی 2 کروڑ بھی دے دیں تو آپ کے 5-6 ارب لگتے ہیں۔ اور یہ جو 92 ارب جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے؟ اب ایک نیا تجربہ کیا جا رہا ہے کہ جی 2 ضلعوں میں ان کو لیویز کو ماتحت کر دیں پولیس فورس کے، 2 ڈویژنز میں۔ آپ پولیس فورس پہ کیوں نہیں پیسے خرچتے؟ آپ وہاں پہ جو سوائے کوئٹہ کے سارا آپ نے بی ایریا بنایا ہوا ہے وہاں کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ مال بن رہا ہے۔ اگر آپ تقریباً 32-33 لوگ گن لیں اور ان میں 92 ارب ڈال لیں تو تقریباً ہر اس سردار یا بڑے آدمی کے پاس 3 ارب روپیہ ہر سال وہ اپنی جیب میں ڈال رہا ہے، صرف لیویز کے نام پہ۔ یہ ہے لیویز کا صرف ایک ایشو، باقی تو بلوچستان کے ایشوز چھوڑ دیں کیونکہ ابھی سیکیورٹی ٹیررزم بڑھ رہا ہے اس پہ۔ آج تک آپ نے نہیں سنا کہ لیویز نے ایک واردات روکی ہو یا ایک واردات ہونے کے بعد پہنچی ہو، ایبسلیوٹلی نتھنگ، زلچ۔ ڈی جی صاحب از ناٹ این آرمی پرسن، ہی از ناٹ اے سیکورٹی پرسن، وہ ایک سویلین بیوروکریٹ ہے جن کو سیکورٹی کا پتہ نہیں کہاں سے کیا پتہ ہے کیا نہیں پتہ، اور وہ 92 ارب کے اوپر ڈسپرسمنٹ پہ بیٹھے ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کا حال یہ ہے کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں، اور کسی چیز پہ یہ سارے مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، وہ جناب ایک ریزولوشن آتا ہے اسمبلی میں، اور یہ متفقہ ریزولوشن ہے جس میں کہتے ہیں کہ آپ نے لیویز کو نہیں چھیڑنا، اور لیویز ایسے ہی چلیں گی جیسے چلیں گی۔ ظاہر ہے جب بلینز جیبوں میں جا رہے ہوں گے تو کیسے چلے گی؟ میں اس لیے بات شروع کر رہا ہوں جہاں سے کہ کل اگر آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہارڈ سٹیٹ بنائے بغیر پاکستان نہیں بچ سکتا، نہیں چلے گا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ گورننس کے جو گیپس ہیں کب تک ہم ان کو شہداء کی لاشوں اور خون سے بھرتے رہیں گے، یہ گورننس کا ایک بہت بڑا منہ چڑھاتا ہوا گیپ ہے۔ اگر اس پہ بھی نہیں کچھ کر سکتی فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ تو باقی باتیں انہوں نے کیا کرنی ہے؟ ٹیررزم کی بھی میں فگرز آپ سے شیئر کر دوں، اور اگین یہ فگرز ہوا میں سے نہیں ہیں، انہی انالیسس کے اوپر ہیں۔ جو ٹی ٹی پی کے ٹیررسٹ ہیں ان کو مہینے کی تنخواہ ملتی ہے 25 سے لے کے 35,000 روپے۔ جو داعش کے ہیں دے آر بیٹر پیڈ، ان کو ملتا ہے 40 سے 55,000 تک۔ ٹی ٹی پی کا جب کوئی دہشت گرد مارا جاتا ہے تو اس کے گھر والوں کو 3 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں۔ داعش کا جب کوئی بندہ مرتا ہے تو اس کو تقریباً 5 لاکھ تک مل جاتا ہے۔ بی ایل اے کے ٹیررسٹ کی یہی تنخواہ 20-25 ہزار ہے۔ اب 20-25 ہزار کے لیے نظریاتی تو چھوڑ دیں، جتنے ہیں سو ہیں، لیکن اس کے لیے یہ لوگ ڈوم بھی پھاڑ رہے ہیں، آگے بھی لگا رہے ہیں، تباہیاں بھی کر رہے ہیں، اور 92 ارب
صرف 23 لاکھ خاندان ہیں بلوچستان میں ٹوٹل ملا کے. کیا 23 لاکھ خاندانوں کی زندگی تو اسی 92 بلین سے بن سکتی ہے جو آپ لیویز کو دے رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا کہ بہت سے لوگ بلینئر بن رہے ہیں. میرے نزدیک تو گورنمنٹ کا اسٹیبلشمنٹ کا میرے نزدیک پہلا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ لیویز کے ایشوز کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. باقی چھوڑ دیں کہ جی انڈیا کیا کر رہا ہے، فلانی گلف سٹیٹ کیا کر رہی ہے. جو ہم کر رہے ہیں اس کو تو ٹھیک کر لیں. یہ ایک سوال ہے جو میں گورنمنٹ کے لیے بھی چھوڑے جا رہا ہوں. یہ لیویز اتنی پیاری کیوں ہے سب کو، جب لیویز کچھ نہیں کرتی؟ کیونکہ ڈی جی کا بیان آیا آج کہ جی جو لیویز کا اہلکار کام نہیں کرے گا، بزدلی دکھائے گا یا اپنے ہتھیار دے گا، دہشت گردوں کے حوالے کرے گا، اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. اس کا مطلب ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہ ہتھیار بھی دے کے بھاگتے رہے ہیں، یہ دہشت گردوں سے لڑتے بھی نہیں ہیں، اور 92 ارب روپیہ ہر سال تقریباً 32 سے 33 لوگوں کی جیب میں جا رہا ہے. 3 بلین روپیز ایچ، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور آج اچھا انہوں نے قدم اٹھایا. جب میں نے سنا پہلی دفعہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ جی بڑی زبردست بات ہے، چلیں 2 ڈویژنز میں پولیس کے نیچے. پھر مجھے خیال ہے کیوں پولیس کو کیوں نہیں آپ بہتر کرتے؟ یہ لیویز کا آپ نے کیوں لگایا ہوا ہے؟ اور پھر باقی پولیٹیکل صورتحال کہ کیا اب آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. کل آرمی چیف نے ایک اور بھی بات کی. انہوں نے کہا ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی شخصیت نہیں. اور لوگ اس کو اس طرح بھی جوڑ رہے ہیں کہ شاید یہ اشارہ ہو سکتا ہے عمران خان کی طرف ہو. تحریک بھی ہے اور پی ٹی آئی کا سارا ایک بیانیہ بھی ایک شخصیت پہ ہے. کل بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ملک میں جب ایک پارلیمنٹری کمیٹی، سیکیورٹی کمیٹی کا زبردست قسم کا اجلاس ہوا اور اس میں آرمی کی ٹاپ قیادت انکلوڈنگ آرمی چیف نے بریفنگ دی، پھر Q&A ہوا، پھر اس کے بعد ایک جس کو کہتے ہیں آپ ان کا بیانیہ سامنے آیا، ایک کمیونیکے ایشو ہوا. اور خیال یہ تھا کہ ایک طرف بات ہو رہی ہے کہ سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے ٹیررزم کے خلاف، لیکن ابھی اس کی سیاہی سوکھی نہیں تھی. تو آج 2 نئے اعلامیہ آ گئے، ایک JUI کا آ گیا اور ایک ANP کا آ گیا، اور ان کی لینگویج کافی سخت ہے. اور JUI کے جو سینئر رہنما ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، انہوں نے اس بات کا بھی شکوہ کیا بات کرتے ہوئے میڈیا سے کہ دیکھیں ہمیں تو پوچھا تک نہیں کہ لینگویج کیا تھی، ہمارے سے شیئر تک نہیں کیا. تو بات ہی ہو رہی کہ کیا یہ PMLN کا بیانیہ تھا صرف کہ اس میں باقی لوگ بھی تھے. آج جو JUI نے اپنا بیانیہ دیا ہے اس میں کافی باتیں انہوں نے کرٹیسائز بھی کی ہیں، اور پھر ان میں کنکلوڈ یہاں پہ کیا ہے کہ صرف عسکری سوچ جو ہے اس کو آپ قومی سوچ نہیں کہہ سکتے. یعنی کہ ان کو یہ فیلنگ آئی ہے کہ کل جو زیادہ بیانیہ ہوا ہے اور سب کچھ ہوا ہے یہ شیپڈ بائی دی انسٹیٹیوشنز تھا اور ان کا نہیں تھا. صحیح یا غلط یہ تو ان کیمرہ تھا، ہم آپ سے کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ ان کا ورژن آیا ہے. ANP نے بات کی ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے، اور یہ واقعی بننا بھی چاہیے. لیکن اس قسم کی کوئی بات جو کل آفیشیل اعلامیہ تھا اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. PTI بہت تنقید میں ہے کہ یہ کیوں نہیں آئے، انہوں نے کیوں نہیں کیا. اس کی اپنی تعدیلیں دے رہے ہیں، اپنی تعویلیں دے رہے ہیں اور ریزننگ دے رہے ہیں جو کافی حد تک کمزور ہے. آئی تھنک انہوں نے ایک اپرچونٹی مس کی. لیکن بتا بھی رہا ہوں کہ جہاں پہ ساری قوم کو متحد ہونا چاہیے تھا، جہاں APS کے بعد جب نیشنل ایکشن پلان بنا، سب کچھ بنا، تو اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی. ایوری بڈی واز آن ون پیج. ابھی 24 گھنٹے گزرے نہیں ہیں اور ہمیں JUI کی علیحدہ بات چیت سنائی دے رہی جا رہی ہے، ہمیں ANP کا اپنا موڈ نظر آ رہا ہے. تو لگتا ہے کیا ہوگا. لیکن